یہ آپ کیا یہ مناسب ہے کہ آپ حال المومنین معاویہ ابن ابو سفیان کو کافر کہیں اور ہمیشہ ان پر لعنت کریں؟ آخر معاویہ ابن ابو سفیان و یزید رضی اللہ عنہما کہ کفر و لعن پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے، جبکہ دونوں ہی بزرگ خلیفہ میں سے ہے، اور بالخصوص معاویہ رضی اللہ عنہ تو خال المومنین اور کاتب وحی بھی تھے۔ شیخ صاحب پہلے یہ فرمائیے کہ معاویہ خال مومنین کس صورت سے ہیں؟ ظاہر ہے کہ معاویہ کی بہن ام حبیبہ چونکہ رسول اللہ کی زوجہ اور ام المومنین تھی، لہذا قطعاً ان کے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خال المومنین ہوئے۔ یہ فرمائیے کہ ام المومنین عائشہ کا مرتبہ زیادہ بلند ہے یا ام قاہر معاویہ؟ اگرچہ دونوں ام المومنین تھی، لیکن عائشہ کا مقام مرتبہ یقیناً سب سے بالا تر ہے۔ ہاں تو بتائیے، آپ کے اس قاعدے سے تو ازواج رسول کے سبھی بھائی خال المومنین ہیں، پھر آپ محمد ابن ابو بکر کو خال المومنین کیوں نہیں کہتے؟ حالانکہ آپ کے نزدیک ان کے باپ معاویہ کے باپ سے بالا تر ہے، ان کی بہن بھی معاویہ کی بہن سے جلیل القدر ہے۔ معلوم ہوا کہ معاویہ کا خال المومنین ہونا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس میں ان کے لیے کوئی شرف بھی نہیں، ورنہ صفیہ زوجہ رسول کے باپ حی ابن اخطب یہودی کو بھی صاحب شرف ہونا چاہیے۔ آپ قطعی طور پر سمجھ لیجئے کہ ام المومنین اور خال المومنین ہونے کا کوئی لحاظ سے بلکہ در حقیقت خاندان رسول و عترت الرسول و اہل بیت رسالت کی ضد اور مخالفت منظور ہے، چونکہ معاویہ نے عترت رسول سے جنگ کی اور امام الموحدین حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور پیغمبر کے دونوں نواسے یعنی سرداران جوانان اہل جنت حسن اور حسین علیہ السلام پر لعنت اور سب و شتم کرنے کا حکم دیا معاذ، اور فرزند رسول انام حسن مجتبیٰ نے دوسرے پاک باز صحابہ اور شیعوں کا قتل عام کیا، لہذا خال المومنین ہو گئے۔ چنانچہ ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبین میں اور علامہ ابن عبد البر نے استیاب میں اور امام مسعودی نے اثبات الوصیہ میں اور دوسرے علماء نے نقل کیا ہے کہ اسماء جودہ نے معاویہ کے حکم اور وعدے پر حضرت ابو محمد حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر دیا، یہاں تک کہ ابن عبد البر اور محمد ابن جریر طبری نے لکھا کہ جس وقت ان بزرگواروں کی خبر وفات معاویہ کو ملی تو انہوں نے تکبیر کہی اور ان کے سارے حاشیہ نشینوں نے بھی جوش مسرت میں تکبیر کہی۔ یقیناً ایسے ہی ملعون کو آپ کے نزدیک خال المومنین ہونا چاہیے، لیکن جناب محمد ابن ابو بکر چونکہ حضرت امیر المومنین کے پروردہ اور اہل بیت طاہرین کے مخلص شیعوں میں سے تھے، جیسا کہ جلیل القدر نے خاندان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے اولاد فاطمہ، تم میرے لیے جائے پناہ اور سرپرست ہو، تمہارے ہی وسیلے سے قیامت کے روز میرے میزان عمل کا پلہ بھاری ہوگا۔ جب میری محبت تمہارے لیے خالص ہوگی تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کوئی میرے گرد بھونکتا رہے۔ لہذا باوجود یہ کہ خلیفہ اول ابو بکر کے فرزند اور ام المومنین عائشہ کے بھائی تھے، پھر بھی خال المومنین نہ کہے جائیں، بلکہ ان پر سب و لعن کی جائے اور باپ کی وراثت سے بھی محروم کر دیے جائیں۔ یہاں تک کہ جس وقت عمرو و عاص اور معاویہ ابن قدیحہ نے مصر کو فتح کیا تو محمد ابن ابو بکر پر پانی بند کر دیا، سخت پیاس کے عالم میں ان کو قتل کیا، پھر ایک مرے ہوئے گدھے کے پیٹ میں رکھ کے آگ سے جلا دیا۔ جب معاویہ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے انتہائی مسرت اور شادمانی کا اظہار کیا۔ آپ ان واقعات کو سن کر تو قطعی متاثر نہیں ہوتے۔ ان ملائین نے خلیفہ ابو بکر کے بیٹے خال المومنین جناب محمد کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کیا اور ان کو اس ذلت و خواری کے ساتھ کیوں شہید کیا، لیکن معاویہ پر لعن کی جائے تو ناراض ہو جاتے، خال المومنین کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ بس آپ کو تصدیق کرنا چاہیے کہ جنگ در اصل عترت رسول سے تھی۔ محمد ابن ابو بکر چونکہ اہل بیت کے دوستوں میں سے تھے، لہذا آپ نے ان کو خال المومنین نہ کہا، ان کے قتل سے رنجیدہ بھی نہ ہوئے، اور معاویہ چونکہ عترت رسول کے پکا دشمن تھا، ان حضرات پر علانیہ لعنت کرتا تھا، لہذا ان کو خال المومنین کہتے ہیں۔
اچھا، ہمارا نظریہ جو دوسرا ہے، اب آپ یقیناً اس کو تو رد نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ ہمارا نظریہ، ہم اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، لہذا اب آپ اس کو کبھی رد نہیں کر سکتے، اور چند کہ آپ نے میرے سابقہ باتوں کو رد کر دیا ہے اور رفتہ رفتہ ہر مسئلے کی تردید کرتے رہے، لیکن اب اس بات کو آپ رد نہیں کر پائیں گے۔ شیخ صاحب، میں صرف زبانی دعووں سے رد نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کی معتبر کتابیں اور آیات قرآنی سے استدلال کے ذریعے رد کر رہا ہوں۔ دوسری بات آپ کی جو ہے کہ معاویہ کاتب وحی ہے، تو در حقیقت وہ کاتب وحی بھی نہیں تھے، کیونکہ ہاں جی ہاں، یہ ہجرت کے 10ویں سال اسلام لائے، جبکہ وحی کے سلسلے میں کوئی چیز باقی نہیں رہی گئی تھی، بلکہ کاتب مراسلات تھے۔ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کو بہت اذیتیں پہنچائی اور حضرت کی بد گوئیاں کی تھی، 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے باپ کو بہت سے خطوط لکھے، جن میں تو سرزنش کی تھی، تم کیوں مسلمان ہوئے؟ لہذا جس وقت جزیرہ عرب میں اس سے باہر اسلام کی اہم اشاعت کے اثر سے خود بھی مسلمان ہونے پر مجبور ہوئے تو مسلمانوں کے درمیان ان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ پیغمبر کے چچا جناب عباس نے حضرت سے درخواست کی کہ کیا معاویہ کو کبھی امتیاز دے نہ دیجیے تاکہ سب کی خجالت سے نجات پا جائے۔ حضرت نے اپنے چچا کی رعایت اور ان کو مراسلات کا کاتب مقرر کر دیا۔ چنانچہ مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ زید بن ثابت وہی لکھتے تھے اور معاویہ حضرت اور عرب کے درمیان خطوط و کتابت کا کام کرتے تھے۔ تیسرے، ان کے کفر اور ان پر لعنت کے ثبوت میں آیات و اخبار ان لوگوں کے حرکات سے بکثرت دلیلیں قائم ہے۔ دیکھیے، اخبار و آیات کے دلائل سننے کے قابل ہیں، التماس سے کہ ان کو بیان کیے تاکہ یہ معمہ حل ہی ہو جائے۔ قبلہ شیخ صاحب، آپ تعجب نہ کریں، اس میں کوئی معمہ نہیں ہے، بلکہ اتنی کثرت سے دلیلیں موجود ہے کہ اگر سب کو نقل کر دوں تو ایک مستقل کتاب بن جائے، لیکن یہاں وقت کے لحاظ سے بعض کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ معاویہ و یزید کی لعن پر آیات و اخبار کثیر ہے، مثلا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نشان 62 آپ دیکھیں۔ آپ کے علماء مفسرین جیسے امام سالوی، امام فخر الدین رازی وغیرہ نے روایت کی کہ رسول خدا نے عالم خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ بندروں کے مانند حضرات کے منبر پر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل یہ آیت لے کے آئے کہ جو کچھ ہم نے تم کو خواب میں دکھایا وہ لوگوں کے لیے فتنہ اور امتحان ہے، اور وہ لوگ اور وہ درخت ہے جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یعنی شجرہ نسل بنی امیہ، اور ہم ان کو ان آیات عظیم کے ذریعے خدا سے ڈراتے ہیں، لیکن ان سے ان کے سوائے کفر اور سختی سرکشی کے اور کسی کا اضافہ نہیں ہوتا۔ پس جب خدا تعالی نے نسل بنی امیہ کو، جن کے راس و رئیس ابو سفیان اور معاویہ تھے، قرآن میں شجرہ ملعونہ یعنی لعنت کیا ہوا درخت فرمایا، تو معاویہ بھی اسی درخت کی ایک مضبوط شاخ ہے، قطعاً ملعون ہے یعنی عیب۔ اور دوسری آیت سورہ محمد کی آیت نشان 47، 22 اور 23 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اے منافقین، کیا عن قریب اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے خرابت کے رشتہ قطع کرو گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، گویا ان کے کانوں کو بہرا اور آنکھوں کو اندھا بنا دیا۔ اس آیت میں زمین پر فساد پھیلانے والوں اور قطع رحم کرنے والوں پر کھلی ہوئی لعنت کی گئی۔ معاویہ سے زیادہ مفسد کون ہوگا جن کا فساد ان کے دور خلافت میں زبان زد خاص و عام تھا؟ اس کے علاوہ قاطع ارحام بھی تھے، اور ان پر ثبوت لعن کے لیے خود ایک دوسری دلیل ہے۔ اور دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نشان 57، ارشاد باری ہے، یعنی جو لوگ خدا اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں
یقیناً اللہ نے ان پر دنیا و آخرت میں کمی کی اور ان کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا۔ امیر المومنین اور ان کے دونوں ریحانہ رسول یعنی حسن و حسین علیہ السلام نے عمار، یاسر وغیرہ کے ایسے رسول اللہ کے خاص صحابہ کو رنج و اذیت پہنچانا اور اصل حضرت کو رنج اذیت پہنچانا ہے۔ معاویہ نے چونکہ ان مقدس ہستیوں کو رنج و آزار پہنچایا، لہذا بصراحت آیت دنیا و آخرت میں ملعون ہوئے اس آیت کے سبب۔ اسی طرح سورہ مومن آیت نشان 55 میں ارشاد باری ہے کہ اس روز ظالموں کو ان کی معذرت اور پیشانی، اس روز ان ظالموں کو ان کی معذرت و پشیمانی کوئی فائدہ نہ دے گی، ان کے لیے لعنت اور بری قیام گاہ موجود ہے۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نشان 21 میں ارشاد ہے، یعنی جان لو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نشان 42 میں ارشاد باری ہے کہ ان کے درمیان ایک منادی نے ندا کی کہ ظالموں پر خدا کی لعنت۔ اور اسی طرح دوسری آیتوں میں بھی جو ظالمین کے بارے میں نازل ہوئی، صاف صاف بتایا کہ ہر ظالم ملعون ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اپنا یا غیر معاویہ کے کھلے ہوئے مظالم سے انکار کرے، بس اسی دلیل سے وہ ظالم تھے، لعنت خداوندی کے مستحق قرار پائے، اور ایسے صریح نصوص کی موجودگی میں ہم بھی اس شخص پر لعن کرتے ہیں جو خدا کے نزدیک ملعون ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں سورہ نساء آیت نشان 95، یعنی جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کر دے تو اس کا عوض جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ معذوب رہے گا، خدا اس پر غضبناک ہے اور اس پر لعنت کرتا ہے، اس کے لیے زبردست عذاب مہیا کر رکھا۔ یہ آیہ شریفہ واضح کر رہی ہے کہ جو شخص کسی ایک مومن کو بھی عمدن قتل کر دے وہ خدا کا ملعون ہے اور اس کی قیام گاہ جہنم ہے۔ اب آپ حضرات انصاف سے بتائیے کہ آیا معاویہ یہ عام و خاص مومنین کے قتل میں شریک نہیں تھے؟ آیا حجر ابن عدی اور ان کے 7 اصحاب کو انہوں نے اپنے حکم سے عمدن قتل نہیں کروایا؟ اور خصوصیت کے ساتھ کیا عبد الرحمن ابن حسان غزوی کو زندہ درگور نہیں کروایا؟ چنانچہ ابن عساکر اور یعقوب ابن سفیان نے اپنی تاریخوں میں اور امام بہقی نے اپنے دلائل میں اور علامہ ابن عبد البر نے استیاب میں، اسی طرح ابن اسیر جزری نے کامل ابن اسیر میں نقل کیا کہ حجر ابن عدی کبار بزرگان صحابہ میں سے تھے جن کو معاویہ نے میں ان کے 7 آدمیوں کے بہت سختی کے ساتھ محض اس خطا پر قتل کرایا کہ انہوں نے علی علیہ السلام پر لعن اور تبرہ کیوں نہیں کیا۔ کیا امام حسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے بڑے نواسے اصحاب کبار کی ایک فرد جوانان جنت کے 2 سرداروں میں سے ایک اکابر مومنین میں سے نہیں تھے جن کے لیے برابر روایت مسعودی اور ابن عبد البر، ابو الفرج اصفہانی، طبقات محمد ابن سعد کبیر اور سبت ابن جوزی تذکرہ قاص الامہ اور اکابر علماء اہل سنت نے معاویہ نے اسما جعدہ کے پاس ایک زہر بھیجا اور وعدہ کیا کہ اگر حسن ابن علی کو مار ڈالو گی تو تم کو 1 لاکھ درہم دوں گا اور اپنے بیٹے یزید کے ساتھ عقد کروں گا۔ چنانچہ شہادت امام حسن کے بعد 1 لاکھ درہم تو دیے لیکن یزید کے ساتھ نکاح سے انکار کر دیا۔ کیا قتل مومن کے علاوہ رسول اللہ کے پارہ جگر امام حسن مجتبی کو شہید کرنے سے حضرت کو اذیت نہیں پہنچی؟ اور مذکورہ بالا آیتوں کے بعد بھی آپ کو ملعون ہونے میں تعامل ہے؟ کیا صفین میں رسول خدا کے بزرگ صحابی عمار ابن یاسر کی شہادت معاویہ کے حکم سے نہیں ہوئی؟ کیا برا اتفاق اکابر علماء اہل سنت رسول اللہ سے عمار ابن یاسر کے متعلق یہ حدیث نقل نہیں کی کہ عنقریب تم کو ایک باغی اور گمراہ گروہ قتل کرے گا؟ کیا آپ کو اس میں کوئی شک ہے کہ معاویہ کے حکم اور عمال معاویہ کے ہاتھوں سے اتنے بزرگان مومنین قتل ہوئے کہ ان کی تعداد کئی ہزار تک پہنچ گئی؟ کیا مومن ایک پاک نفس اور بہت بڑے مرد مجاہد مالک اشتر کو معاویہ کے حکم سے زہر نہیں دیا گیا؟ کیا معاویہ کے خاص کارندے عمرو بن عاص اور معاویہ ابن خدی نے
مصر میں امیر المومنین کے گورنر صالح اور کامل محمد ابن ابو بکر کو ظلم سے شہید نہیں کیا، یہاں تک کہ بعد کو مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کر آگ سے جلایا بھی۔ اگر میں چاہوں کہ جس قدر مومنین کو معاویہ اور ان کے عمال نے قتل کرایا ہے سب کی تفصیل بیان کروں تو ایک رات نہیں بلکہ کئی راتیں درکار ہے۔ ان کا ایک بدترین عمل مومنین اور شیعان علی کا وہ قتل عام ہے جو معاویہ کے حکم سے خونخوار اور سفاک بصر ابن ارتاد نے کیا۔ چنانچہ ابو الفرج اصفہانی اور علامہ سمودی نے تاریخ مدینہ میں اور ابن خلکان نے اور ابن عساکر نے تاریخ طبری نے تمام تاریخوں میں اور اسی طرح ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں آپ کے دوسرے اکابر علماء نے لکھا کہ معاویہ نے بصر کو حکم دیا کہ اپنا لشکر لے کے مدینے اور مکے سے صنعت و یمن کی طرف دھاوا کریں۔ اسی طرح کا حکم ضحاک ابن قیس فہری وغیرہ کو بھی دیا، جس کو الفرج نے ان الفاظ میں نقل کیا، یعنی علی ابن ابی طالب کے اصحاب اور شیعوں میں سے جو بھی مل جائے قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ بس یہ لوگ اس شدید حکم کے ساتھ 3000 کا جرار و خونخوار لشکر لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ صنعاء، یمن، طائف، نجران میں نیز راستے کے درمیان جس قدر مومنین و مسلمین حتیٰ کہ عورتوں و بچوں کو بھی قتل کیا، ان کے عمال سے تاریخ کے صفحات سیاہ ہو گئے۔ افسوس کہ ان سارے انسانیت سوز حرکات کی تشریح پیش کرنے کا وقت نہیں، لیکن مختصر نمونہ یہ ہے کہ جس وقت یمن میں پہنچے تو والی یمن عبید اللہ ابن عباس شہر سے باہر تھے، ان کے گھر میں گھس گئے اور ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں سلیمان اور داؤد کو ماں کی گود میں ذبح کر دیا۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کے جلد اول صفحہ 121 اور سطر اول پر ہی لکھتے ہیں کہ اس فوج کشی میں جو لوگ آگ سے جلا دیے گئے ان کے علاوہ 30,000 افراد قتل کیے گئے۔ کیا آپ حضرات کو اب بھی اس حقیقت میں کوئی شک و شبہ ہے کہ معاویہ پر آیت قرآنی کے حکم سے دنیا و آخرت میں خدا و رسول کی لعنت ہے؟ معاویہ کے کفر اور قابل لعن ہونے کے ثبوت میں من جملہ دوسرے دلائل کے امیر المومنین پر سب و شتم اور لعنت کو نیز لوگوں کو نمازوں کے قنوت اور نماز جمعہ کے خطبے وغیرہ میں اس گناہ عظیم کا حکم دینا بھی ہے، جس پر آپ اور جمہور امت یہاں تک کہ غیر اقوام کے مورخین کا بھی اتفاق ہے۔ یہ عمل قبیح اور بدعت کھلا حتیٰ کہ ممبروں کے اوپر بھی رائج تھے۔ ایک بڑی جماعت کو لعنت نہ کرنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ بالآخر عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس بدعت کو ختم کیا۔ قطعی چیز ہے جو شخص امام الموحدین برادر رسول زوجہ بطول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آپ کی حیات میں یا بعد وفات سب و شتم معاذ اللہ لعن کریں یا اس کا حکم دے وہ ملعون و کافر ہے، اس لیے کہ آپ کے اکابر علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں جیسے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور اسی طرح امام عبد الرحمن نسائی نے قصائص علویہ میں اور امام ثعلبی اور امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیروں میں، اسی طرح ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں، محمد ابن یوسف کنجی شافعی نے کفایت الطالب میں اور علامہ سبت ابن جوزی نے تذکرہ خاص العمہ میں اور سلیمان بلخی نے ینابی المعدد میں اور سید علی حمدانی نے معدت القربہ میں اور علامہ دلیمی نے فردوس میں اور مسلم ابن حجاج نے اپنی صحیح میں اور محمد ابن طلحہ نے مطالب السیول میں اور ابن صباغ مالکی نے فصول المہمہ میں اور امام حاکم نے مستدرک میں اور اختب خوارزمی نے اپنی مناقب میں، ابراہیم حمونی نے فرائد السمتین میں، اسی طرح مغازلین شافعی نے اپنی مناقب میں اور امام الحرم نے ذخائر العقبہ میں اور ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں۔ غرض یہ کہ آپ کے سبھی بڑے بڑے علماء نے مختلف الفاظ و عبارات کے ساتھ مجمل اور مفصل طور سے نقل کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے علی کو سب و شتم کیا اس نے یقیناً مجھ کو سب و شتم کیا، جس نے مجھ کو سب و شتم کیا اس نے در حقیقت خدا کو سب و شتم کیا۔ ان میں سے بعض نے ان اخبار کو نقل کیا کہ عمومیت بھی ہے
جو اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ علی کو اذیت دینا اذیت دینے والے کے لیے ملعون ہونے کا باعث ہے۔ مثلا علامہ دلیمی نے فردوس میں اور سلیمان حنفی نے ینابی المعدت میں مختلف اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ان کی طرف میں پچھلی شبوں میں اشارہ کر چکا ہوں، یعنی جو شخص علی کو اذیت دے اس نے حقیقتاً مجھ کو اذیت دی، اور جو شخص مجھ کو اذیت دے اس نے خدا کو اذیت دی۔ یہاں تک کہ ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں اس سے بالا تر کل اطرت اہل بیت کے سب و لعن سے متعلق حدیث نقل کی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص میرے اہل بیت کو سب و شتم کرے تو سوا اس کے نہیں ہے کہ وہ دین خدا اور اسلام سے مرتد ہو گیا، اور جس نے میری اطرت کے بارے میں مجھ کو ایذا دی پس اس پر خدا کی لعنت ہو۔ پس معاویہ کا ملعون ہونا ثابت ہے، کیونکہ جب ابن اسیر جزری نے کامل میں اور دوسروں نے نقل کیا کہ وہ نماز کے قنوت میں امیر المومنین علیہ السلام اور پیغمبر کے دونوں نواسوں پر اور مالک کے اشتر پر لعنت کیا کرتے تھے۔ بتائیے، اور اور یہ بھی روایت سنے کہ امام احمد ابن حنبل نے مسند میں کئی سلسلوں سے نقل کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص علی کو اذیت دے وہ قیامت کے روز یہودی یا نصرانی مشہور ہوگا۔ یقیناً آپ حضرات خود بہتر جانتے ہیں کہ یہ چیز مقدس دین اسلام کے ضروریات میں سے ہے۔ خدا اور رسول کو سب و شتم کرنا کفر اور نجاست کا باعث ہے، ایسے آدمی کا قتل واجب ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں جہاں پر واضح طور پر پیغمبر اکرم کے ارشاد موجود ہے کہ جس میں کہا گیا کہ علی کا دشمن کافر ہے۔ آپ کے اکابر علماء کی معتبر کتابوں میں جیسے جلال الدین سیوطی اور امام سالبی اپنی تفسیر میں، اور مدت القربہ میں سید علی حمدانی، اور امام احمد ابن حنبل نے مسند امام احمد ابن حنبل میں، اور صواعق ابن حجر میں، اور مناقب خوارزمی میں، اسی طرح ینابی المعدت شرح نہج البلاغہ اور امام طبرانی نے اپنی اوسط میں، اور ذخائر العقبہ میں امام الحرم نے، اور خصائص علوی میں عبد الرحمن امام نسائی نے، اور کفایت الطالب میں گنجی شافعی نے، اور مطالب السیول میں محمد ابن شافعی نے، اور تذکرہ خاص الامہ میں سبت ابن جوزی نے، اور ابن سباغ مالکی نے فصول المہمہ میں، اور دیگر کتابوں میں مختلف الفاظ و عبارات میں درج ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا کافر، اور بعض روایتوں میں الا منافق، یعنی دوست نہیں رکھتا علی کو سوائے اس کے جو مومن ہے، اور بغض نہیں رکھتا ان سے سوائے اس کے کہ جو کافر ہے، یعنی علی کے دشمن کو پیغمبر نے کافر کہا۔ حدیث اتنے حوالوں کے ذریعے آپ کے سامنے موجود ہے، اور جیسا کہ پچھلی شبوں میں مفصل عرض کر چکا ہوں کہ حدیث میں کافر یا منافق دونوں میں سے جو لفظ بھی ہو، اس بات کی پوری دلیل ہے کہ علی کا دشمن دوزخی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف اعلان فرمایا کہ کفار و منافقین کا ٹھکانہ طبقات جہنم کے اندر ہوگا۔ محمد ابن یوسف شافعی نے کفایت الطالب کے آخر باب 3 میں بسند نقل کیا ہے کہ محمد ابن منصور توسی نے کہا کہ ہم امام احمد ابن حنبل کے پاس تھے کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ آئے ابو عبداللہ، لوگ علی کرم اللہ وجہہ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انا قسیم النار، میں آتش جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ کون ہے جو اس حدیث سے انکار کرے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اے علی، تم کو دوست نہیں رکھتا ہے سوائے مومن کی، اور کوئی تم کو دشمن نہیں رکھتا سوائے یہ کہ وہ منافق۔ ہم نے کہا کہ آپ کا کہنا درست ہے۔ اس پر امام احمد بل نے مطلب کی توضیح کی اور کہا کہ پس مومن کہاں ہے؟ ہم نے کہا بہشت میں۔ انہوں نے کہا منافق کہاں ہے؟ ہم نے کہا جہنم میں۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو صحیح ہے کہ علی جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، یعنی علی کا دشمن بارشاد پیغمبر منافق ہے، اور منافق بحکم آیت سورہ نساء آیت نشان 144، یعنی منافقین جہنم کے سب سے پست طبقے میں ہے، اور تم ان کا ہرگز کوئی یاور و مددگار نہیں پاؤ گے۔ جہنم کے ورق اسفل اور سب سے پست طبقے میں رہے گا۔
نتیجہ یہ نکلا کہ علی کا دشمن جہنم کے پسترین طبقے میں معذب ہوگا، اور اس آیت کے مطابق منافقین کا عذاب کفار سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ نیز آپ کی معتبر وہ میں درج ہے، رسول اکرم نے فرمایا، یعنی جو شخص علی علیہ السلام سے دشمنی رکھے پس یقیناً اس نے مجھ کو دشمن رکھا، اور جو شخص مجھ کو دشمن رکھے اس نے در حقیقت خدا کو دشمن رکھا۔ اس قسم کے اخبار و حدیث اس کثرت سے ہے کہ تواتر مانوی کی حد میں آ گئے۔ بتائیے شیخ صاحب۔ دیکھیے، کیا آپ کے ایسے انسان کے لیے مناسب ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک لائق و فائق ہستی کی شان میں جسارت اور رد و خدا کے الفاظ کہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مدح و ثنا میں متعدد آیت نازل فرمائی، اور ان کے اندر ان لوگوں کو مغفرت اور خوشنودی کی بشارت دی ہے؟ اور قال المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ تو یقیناً بزرگ صحابہ میں سے ہے، اور آیات مدح و رضامندی کے مستاق ہیں۔ کیا صحابہ کی اہانت خدا و رسول کی اہانت نہیں ہے؟ بتائیے آپ۔ شیخ صاحب، غالباً آپ بھولے نہ ہوں گے کہ گزشتہ شبوں میں صحابہ کے موضوع پر کافی تشریح کر چکا ہوں، اور اس وقت بھی آپ کی تقریر کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑوں گا۔ مختصراً عرض ہے کہ صحابہ اعظام کی مدح میں آیتوں کے نزول سے کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور صحابہ یا اصحاب کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر توجہ کریں تو خود تصدیق کر دیں گے کہ مدح صحابہ میں جو آیت نازل ہوئی وہ کلی اطلاق نہیں رکھتی، جن کی روشنی میں ہم جملہ اصحاب کو پاک و عادل اور ہر رس و گندگی، سارے صغیر و کبیر گناہوں اور ارتداد وغیرہ سے منزہ و مبرہ سمجھ لیں۔ جناب من، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ صحبہ لغت میں معاشرت کے معنی رکھتا ہے۔ چنانچہ فیروز آبادی قاموس میں کہتے ہیں کہ صحبہ بروزن سمعہ، یعنی اس کے ساتھ زندگی گزاری، اور اس عامہ میں اس پر ملازمت، نصرت اور موادرت کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ پس لغت عرب اور قرآن و حدیث کے بہت سے شواہد بتاتے ہیں کہ مصاحب نبی اس شخص کو کہتے ہیں جو حضرت کے ساتھ زندگی گزار چکا ہو، وہ مسلمان ہو یا کافر، اچھا ہو یا برا، پرہیزگار ہو یا بدکار، مومن ہو یا منافق۔ لہذا جس طرح آپ نے صاحب اور مصاحب نبی کے لفظ کو صرف پاک دامن مومنین کے لیے مخصوص کر دیا ہے، صحابہ کے سب جنتی اور رضا الہی سے ممتاز تھے، تو یہ صحیح نہیں ہے، عقل و نقل کے خلاف ہے۔ سبب واضح کرنے کے لیے میں مجبور ہوں کہ مذکورہ سابق آیات اور معتبر احادیث اور اہل سنت کے علاوہ مختصر طور پر کچھ مزید دلائل پیش کر دوں، تاکہ آپ حضرات لفظ اصحاب سے مرعوب ہو کر حق سے منحرف نہ ہو، اور جان لیں کہ صحبہ، صاحب، مصاحب اور اصحاب کا اطلاق مسلموں، کافر، مومن و منافق، نیک و بد سب پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورہ نجم کی آیت نشان 2 حکم ہے کہ مشرکین سے خطاب ہے، یعنی تمہارا صاحب نہ کبھی گمراہ ہوا نہ بہکا۔ اسی طرح سورہ سبا آیت نشان 25 دیکھیے، یعنی امت سے کہہ دو کہ میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم لوگ خالص خدا کے لیے دو اور ایک کر کے کھڑے ہوں، پھر غور و فکر کرو کہ تمہارے صاحب کو جنہوں نے جنون نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ کہف آیت نشان 32 میں حکم ہے، یعنی کافر نے اپنے مصاحب و رفیق سے جو مومن و فقیر تھا گفتگو اور فخر کے موقع پر کہا کہ میں تم سے دولت و ثروت زیادہ اور حشم و عزم کی حیثیت سے بھی عزت میں پڑا ہوا ہوں۔ اب یہاں آپ صحابہ کے معنی پر غور کرتے جائیں حضور۔ اور اسی طرح اسی سورہ کی آیت نشان 35 آپ دیکھیں، جس میں حکم ہے
یعنی بائیمان و فقیر مصاحب و رفیق نے بات چیت اور نصیحت کرتے ہوئے اپنے کافر ساتھی سے کہا کہ کیا تم نے اس خدا سے کفر اختیار کر لیا جس نے تم کو اولاً مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، اس کے بعد تم کو پورا آدمی بنا کر تیار کر دیا۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نشان 183 میں ارشاد ہے کہ کیا ان لوگوں نے غور و فکر سے کام نہیں لیا کہ ان کے مصاحب محمد کو جنون نہیں۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نشان 70 میں حکم ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کیا اس بت وغیرہ کو پکاریں جو نہ ہم کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور پھر طریقہ جاہلیت کی طرف پلٹ جائیں، جبکہ خدا ہم کو ہدایت دے چکا ہے، اس شخص کے مانند جس کو شیاطین کے اغوا اور فریب نے زمین میں حیران و سرگرداں بنا دیا۔ اس کے کچھ اصحاب ہیں جو ہدایت کے لیے ان کو پکارتے ہیں، کہہ دو کہ ہدایت تو در حقیقت اللہ کی ہدایت۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نشان 39 میں حضرت یوسف کی زبان سے ان کے 2 قید خانے کے کافر مصاحبوں کا خطاب، یعنی اے میرے قید خانے کے دونوں رفیقوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بہت سے متفرق خدا بہتر ہے یا ایک اللہ جو قہار ہے۔ نمونے کے طور پر یہ چند آیتیں پیش کر دینے کے بعد ظاہر ہو گیا کہ لفظ صحبہ، صاحب، مصاحب، اصحاب کے ناموں کو بحیثیت لغت مسلم و مومن سے کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ ان کا استعمال مسلم و کافر، مومن و منافق، نیک و بد سبھی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ جیسا میں عرض کر چکا ہوں کسی کے ساتھ معاشرت رکھنے والے کو لغت میں مصاحب یا اصحاب کہتے ہیں۔ بدیہی چیز ہے کہ اصحاب رسول سے وہی لوگ مراد ہیں جو حضرت کے ساتھ معاشرت رکھتے تھے، اور آیت مبارکہ اس پر گواہ ہے۔ یقیناً اصحاب اور حضرت کے ساتھ رہنے سہنے والوں کے درمیان اچھے اور برے یعنی مومن و منافق بہت سے لوگ تھے، اور جو آیتیں اصحاب کی مدح میں نازل ہوئی ہیں ان کا اطلاق عمومیت کے ساتھ سب کے اوپر نہیں ہے، بلکہ صرف نیک اصحاب سے تعلق ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں حضرت کے بزرگ اصحاب ایسے تھے کہ دیگر انبیاء عظام میں سے کسی کو بھی ایسے اصحاب نہیں ملے، مثلاً بدر و احد و حنین کے اصحاب جنہوں نے پورا امتحان دیا، بغیر ہوا و ہوس کے پیغمبر کی نصرت فرما دی اور جنگ میں ثابت قدم رہے، ایک لمحے کے لیے بھی حضرت سے انحراف نہیں کیا۔ لیکن اصحاب کے درمیان بد نفس، صاحبان و مکر و فریب، اہل نفاق، حضرت نیز اہل بیت علیہ السلام کے دشمن بھی کثرت سے موجود ہے۔ عبداللہ ابن ابو سفیان، حکم ابن عاص یعنی عثمان کا چچا، اور ابو ہریرہ، ثعلبہ، یزید ابن ابی سفیان، ولید ابن عقبہ، حبیب ابن مسلمہ، سمرہ ابن جندب، عمرو بن عاص، بصرین ارتاد، مغیرہ ابن شیبہ، معاویہ ابن ابی سفیان، ذو اللہ خارجی وغیرہ، جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے حیات میں اور بعد وفات بھی کافی فتنے اٹھائے، اپنی پچھلی حالت میں الٹے پاؤں پلٹ گئے اور بڑے بڑے فسادات پھیلائے۔ چنانچہ انہی افراد میں سے ایک معاویہ کی ذات بھی ہے جس پر اپنی زندگی میں خود رسول اللہ نے لعنت کی۔ حضرت کی وفات کے بعد جب مناسب موقع ہاتھ آیا تو خون خواہی عثمان کے نام سے بغاوت کر دی، بے شمار مسلمانوں کی خونریزی کا باعث ہوا۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت کے عمار یاسر جیسے کئی محترم صحابی اس فتنے میں شہید ہوئے، جس کی خبر حضرت خود دے گئے تھے، اور ہم گزشتہ شبوں میں ان روایتوں کو نقل کر چکے۔ لہذا جس طرح سے بزرگان اصحاب اور مومنین صالحین کی تعریف و توصیف، فضائل و مناقب اور وعدہ و بخشش کے سلسلے میں کافی آیات و اخبار وارد ہوئے ہیں، اسی طرح خائن و بدکار منافقین کے صحابہ کے بارے میں بھی وعید شدید عذاب کے لیے کثرت سے آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں جو ثابت کرتی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت کو آپ کی زندگی میں جو اذیتیں پہنچائی تھیں ان کے علاوہ بعد وفات بھی فتنے برپا کیے اور مرتد ہو گئے۔ یہ شیخ صاحب یہاں تک کہ آپ تفصیل سے آپ نے جو جواب عنایت فرمایا ہے
اور دنیا اطمینان میں بہت اطمینان بخش جواب، لیکن تعجب ہے کہ آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ رسول خدا کے اصحاب مرتد ہو گئے، انہوں نے فتنہ و فساد برپا کر دیا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ جواب عنایت فرمائے۔ ممنون و مشکور ہوں کہ انہیں نوازش ہوگی، اس پر کوئی قرآن مجید کی آیت دلیل کے طور پر عنایت کریں۔ شیخ صاحب، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آیتیں اور حدیثیں کہہ رہی ہیں، جو کچھ ہے اسی سے میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر ذرا سنجیدگی سے غور کیجئے تو تعجب رفع ہو جائے۔ اولاً خداوند عالم نے آیت میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ آل عمران آیت نشان 138 میں ان کے ارتداد کی خبر دی اور فرمایا کہ اگر پیغمبر کو موت آ جائے یا قتل ہو جائیں تو تم اپنے پچھلے پاؤں یعنی پرانے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ تو اس آیت شریفہ سورہ منافقون میں نیز دوسرے آیات کے علاوہ خود آپ کے علماء بخاری، مسلم، ابن عساکر، یعقوب بن سفیان، احمد ابن حنبل اور ابن عبد البر وغیرہ ہم کے طرف سے بکثرت اخبار و حدیث اصحاب کی مدح و مذمت، کفر و ارتداد اور نفاق کے بارے میں انفرادی یا اجتماعی طور سے مروی ہے۔ چونکہ تنگ ہے وقت، لہذا نمونے کے لیے فی الحال وہ روایتوں کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا تعجب رفع ہو جائے۔ سمجھ لیجئے کہ نیک صحابہ کو نیک اور بد کو بد جاننا چاہیے۔ پھر یہ تو فرمائیے کہ منافقین کے سردار حضرت علی کے سب سے بڑے دشمن اور سب و شتم کرنے والے، رسول کی فطرت طاہرہ اور اصحاب پاک کو قتل کرنے والے اور خدا و رسول سے باقاعدہ دشمنی کرنے والے کے کفر پر کیا دلیل ہے؟ بخاری نے لفظوں کے معمولی فرق کے ساتھ سہل ابن سعد عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی میں تم سے پہلے حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا، اور جب تم میں سے گروہ مجھ سے کترائے گا تو عرض کروں گا کہ خدا بندہ یہ تو میرے اصحاب ہے۔ ادھر سے جواب آئے گا کہ تم کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کیا کیا بدعتیں پھیلائیں۔ غور کیا آپ نے روایت پر؟ اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، طبرانی نے اپنی کبیر میں ابن عباس سے نقل کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں تم کو عذاب دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں، لہذا کہتا ہوں کہ نار جہنم سے ڈرو، دین خدا میں کمی بیشی نہ کرو۔ جب میں وفات پا جاؤں اور تم سے جدا ہو جاؤں گا تو تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود رہوں گا، پس جو شخص وہاں میرے پاس پہنچے وہی ناجی اور کامیاب ہے۔ اس وقت میں بہت سے لوگوں کو عذاب الہی میں گرفتار کر پاؤں گا، عرض کروں گا کہ خدا بندہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا کہ حقیقتاً یہ لوگ تمہارے بعد مستقل طور سے اپنے پچھلے دین پر پلٹ گئے، اور یا ربی امتی کے بعد کبیر میں طبرانی کی روایت موجود ہے۔ بس کہا جائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا بدعتیں پیدا کی اور اپنے دین جاہلیت پر مرتد ہو گئے۔ واقعی یہ دیکھ کر دل جلتا ہے کہ ایک ایسے ملحد و کافر اور بے دین کو، جیسا کہ اس سے قبل اس کے کفر و ملعونیت کے کافی دلائل پیش کر چکا ہوں، اس کے دوزخی فرزند یزید پلید کو، جس کا کفر گزشتہ راتوں میں ثابت کر چکا ہوں، آپ مسلم و مومن کہیں، ان کے ایمان و اصرار و کفر سے انکار کر دیں، ان کو خلیفہ اور جنتی ثابت کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ناحق امیر المومنین کا خطاب بھی دے دیں، حالانکہ ان کے کفر آمیز حرکات اور ان کے دلائل خود آپ ہی کی معتبر کتابوں میں مکمل طور سے درج ہیں۔ یہاں تک کہ اہل سنت کے انصاف پسند اکابر علماء نے ان دونوں کے رد میں مستقل کتابیں لکھی، لیکن جناب ابو طالب کے کفر پر شدید اصرار کر کے سکتا جوان مرد اور مومن و موحد کو کافر ثابت کرنے کی صحیح بلیغ کری۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ عقیدہ اور اس قسم کی فضول باتیں، فحش باتیں امیر المومنین سے بغض و کینہ رکھنے کا نتیجہ ہے، تاکہ ان بےہودہ الفاظ کے ذریعے جہاں تک ممکن ہے اس محبوب اور خدا و رسول مظلوم کے زخمی قلب پر برابر ظلم و اذیت کے تیر چلائے جائیں، ورنہ معاویہ اور یزید ملعون کے کفر و نفاق پر جو محکم دلیلیں قائم ہیں، ان پر تو ہزاروں طرح کے حاشیے چڑھا کر ان دونوں کو مجتہد کہیں اور ان کے اعمال و کفر کو ان کے اجتہاد کا نتیجہ بتائیں،
اور ان کی صفائی میں انتہائی اچھے دلائل قائم کریں۔ جناب ابو طالب کے خدا اور رسول پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں واضح دلائل اور آپ کے کھلے ہوئے اعلانات کو جھٹلا کر آپ کا کفر ثابت کریں۔ بتائیے، میں نہیں جانتا کہ خارجی ناصبی اموی ان کے بچے کسی دوست اشخاص کب تک اور کہاں تک ہمارے سنی بھائیوں پر حکومت کریں گے۔ عادت اور تعصب کی بنیاد ان کو اندھا دھند اپنے عقیدے کے پیچھے دوڑاتے رہیں گے۔ برادران اہل سنت کو اتنا موقع نہ دیں گے کہ وہ چشم انصاف کھول کے حق و صداقت کی طرف غور کریں۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو طالب کا اسلام مشہور تھا اور امت اس کے قائل تھی یا نہیں تھی قبلہ؟ ہاں شیخ صاحب، پوری شہرت رکھتا تھا ان کا ایمان اسلام، اور ساری امت ان جناب کا نام تعظیم کے ساتھ لیتی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں تو ایک معاملہ تشت ازبام اور پوری طرح مشہور ہو، لیکن تقریباً 30 سال کے بعد بقول آپ کے ایک حدیث گڑھ دینے سے حق و حقیقت کے برخلاف اس طرح سے شہرت پا جائے کہ سابقہ حقیقت کل عدم ہو جائے؟ دیکھیے شیخ صاحب، یعنی یہ کوئی پہلا شیشہ نہیں ہے جو اسلام میں توڑا گیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں کوئی اصلیت مشہور ہو، لیکن برسوں کے بعد کوئی حدیث گڑھنے کی وجہ سے اس کی پہلی صورت ختم ہو گئی ہو۔ بہت سے امور بلکہ دینی احکام بھی ایسے ہیں جو صاحب شریعت حضرت خاتم الانبیاء کے عہد میں رائج و نافذ اور جائز بلکہ عمل و رامد کے اندر، لیکن چند سال گزرنے کے بعد لوگوں کے دباؤ اور اثرات کے نتیجے سے ان کی حقیقت بدل دی گئی اور ایک صورت قائم۔ ممکن ہو تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں ان بہت سے امور میں ایک ہی نمونہ بیان کیجیے گا۔ شیخ صاحب، شواہد تو اتنے ہیں، یادہ جلسے کا وقت ان سب کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا، لیکن نمونے کے طور پر ان میں سے ایک ایسی مثال پیش کرتا ہوں جو سب سے زیادہ اہم اور واضح ہے، نیز قرآن مجید کی دلالت اور جمہور مسلمین کے اتفاق سے بالکل مستحکم ہے، جیسے کہ متع کے 2 مستقل حکم یعنی عقد منقطع اور حج نساء بحکم قرآن اور با اتفاق فریقین شیعہ سنی زمانہ رسول میں یہ دونوں عمل عام شہرت اور رواج کے مالک تھے، یہاں تک کہ پوری خلافت ابو بکر اور خلافت عمر بن خطاب کے ایک حصے میں بھی امت کے اندر جاری تھے، لیکن خلیفہ عمر کے صرف ایک جملے سے کایا پلٹ گئی۔ انہوں نے کہا کہ 2 متع جو رسول کے زمانے میں رائج تھے میں ان دونوں کو حرام کرتا ہوں، اور جو کوئی ان پر عمل کرے گا اس کو سزا دوں گا۔ یعنی 1300 سال سے زیادہ ہو گئے، حلال خدا حرام ہو چکا۔ عمر کے نزدیک عمر کے اس قول پر ان کے زمانہ خلافت میں اور اس کے بعد اس قدر زور دیا گیا اور بغیر کسی دلیل کے قرآن مجید کی نص صریح اور عمل رسول اور اصحاب رسول کے برخلاف اس طرح سے کہ اندھی اور بھیڑیا دہسان تخلید کی گئی کہ سابقہ حقیقت بالکل فراموش ہو گئی۔ اب تک عام طور پر برادران اہل سنت کے کروڑوں لوگ اس متع کو جو حلال خدا اور پیغمبر کی روش سنت ہے شیعوں کی ایک بدعت سمجھتے ہیں۔ اگر ہم دلائل کے ساتھ بیان کریں تب بھی تسلیم نہیں کرتے کہ پیغمبر اور ابو بکر عمر کے زمانے میں یہ دونوں متع شائع اور حلال تھے۔ صرف خلیفہ عمر کے کہنے سے ان کے اوسط خلافت میں یہ حلال خدا حرام بن گیا۔ جس جگہ اللہ کا وہ محکم حکم جس کی گواہی قرآن دے رہا ہو، رسول اللہ اور پاک اصحاب کی سیرت جس کی تصدیق کر رہی ہے، جس کو شیخین ابو بکر کی تائید حاصل ہو، اور اس کی حلت پر قرآن مجید نیز اہل سنت کی معتبر کتابوں میں واضح دلیلیں موجود ہو،
تنہا عمر کے اس اعلان سے، جس کو آیات و احادیث کو قطعاً کوئی حمایت حاصل نہ ہو، حرام و بدعت ہو جائے، وہاں آپ چاہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا اسلام و ایمان کفر سے مبذول نہ ہو؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے کروڑوں مسلمان صدیوں سے قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کرتے آ رہے ہیں، حالانکہ سارا عالم ہم کو سنی کہتا ہے، یعنی ہم سنت رسول کے پیرو ہیں، اور شیعوں کو رافضی کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے رسول کی سنت سے انحراف کیا۔ شیخ صاحب، یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ سنی در حقیقت رافضی ہیں اور شیعہ در حقیقت اہل سنت ہے۔ بظاہر آپ لوگ اپنے کو سنی اور شیعوں کو رافضی کہتے ہیں، حالانکہ اگر عادت اور تعصب سے ہٹ کے انصاف سے جائزہ لیجئے گا تو نظر آئے گا کہ بباطن در حقیقت شیعہ سنی یعنی قرآن و سنت رسول کے تابع اور احکام پیغمبر کے فرما بردار ہے، اور آپ لوگ رافضی ہیں یعنی قرآن و سنت اور احکام رسول سے منحرف ہے۔ واہ رے واہ، یہ خوب رہی، آپ نے کروڑوں خالص مسلمانوں کو رافضی کیسے بنا دیا؟ کیا دلیل ہے کہ آپ کے پاس اس مقصد پر؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ میں صرف مزاحن نہیں کہہ رہا ہوں، اس طرح جیسے آپ لوگ یعنی سنی حضرات 10 کروڑ پاک نفس شیعوں اور اطرت اہل بیت رسول کے پیرووں کو رافضی، کافر اور مشرک کہتے ہیں، گزشتہ راتوں میں کافی دلائل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ رسول اکرم نے ہدایت فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور میری اطرت کی پیروی کرنا، لیکن جب آپ لوگ جان بوجھ کر اطرت سے منہ موڑ کر دوسروں کے پیرو بنے، پیغمبر کی سیرت اور سنت کو جس کی حضرت بحکم قرآن اپنی زندگی میں برابر عملی تاکید فرما رہے تھے، پامال کر دیا، شیخین کے حکم سے ان حضرات کا ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر سنت و سیرت رسول پر عمل کرنے والوں کو رافضی بلکہ مشرک اور کافر کہہ دیا۔ من جملہ ان احکام کے سورہ انفعال آیت نشان 42 صریحاً ارشاد ہے، یعنی جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت اور فائدہ حاصل ہو، اس میں سے خمس یعنی 5واں حصہ خدا و رسول اور خرابت داروں کے لیے مخصوص ہے۔ چنانچہ حضرت اپنی زندگی میں اس حکم پر عمل فرماتے تھے، اور خمس غنائم کو اعزاء و اقارب میں تقسیم فرماتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے اس سے مخالفت کی اور روگردانی کر دی۔ اگر میں سب کی فہرست پیش کرنا چاہوں تو رشتہ کلام بہت طولانی ہو جائے گا، البتہ سب سے بڑی دلیل اس مطلب پر کہ ہم شیعہ رسول اللہ کی سنت اور سیرت کے تابع، اور آپ لوگ رافضی رسول خدا و صحابہ کرام کی سنت و سیرت کے تارک، اس سے منحرف ہیں۔ یہی متاع کا موضوع ہے۔ بحکم خدا، سنت رسول اور عمل صحابہ کی بنا پر خود حضرت کے عہد میں پورے زمانہ خلافت ابو بکر میں اور خلافت عمر کے درمیان تک حلال اور زیر عمل تھا، لیکن عمر کے صرف ایک فقرے سے جو انہوں نے ازروئے سیاست ایک خاص مقصد کے تحت کہا، آپ لوگوں نے حلال خدا کو حرام اور سنت رسول کو بیکار سمجھ کر ترک کر دیا۔ اس کے باوجود اپنے کو سنی اور ہم شیعوں کو جو قرآن و سنت پیغمبر کے تابع ہے رافضی کہتے ہیں۔ بے خبر لوگوں کو یہ سبق اس طرح سے رٹایا ہے شیخ صاحب کہ 1400 برس کے قریب ہو رہے ہیں اور وہ ہم کو رافضی اور مشرک ہی کہتے ہیں۔ حیرت یہ ہے کہ آپ یعنی برادران اہل سنت بالکل مدعی سست گواہ چست کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ خود خلیفہ عمر نے تو اپنی بات کے ثبوت میں کوئی دلیل برہان پیش نہیں کی، لیکن سنی علماء نے اپنی کتابوں میں یہ ثابت کرنے کے لیے 30 دلیلیں اکٹھا کی۔ خلیفہ عمر کا کلام حق ہے، چاہے قرآن و سنت رسول اور سیرت صحابہ باطل بے بنیاد ٹھہر جائے، لیکن ثابت کیا کہ عمر نے جو کہا وہ حق ہے۔ اب بتائیے آپ، علت متاع و عقد انقطاع پر آپ کی کیا دلیل ہے قبلہ؟ کہاں سے اور کس دلیل سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے قول خدا و سنت رسول کے خلاف عمل کیا؟ شیخ صاحب،
اس مطلب پر دلائل کثرت سے ہیں اور محکم آسمانی سند قرآن مجید سے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نشان 28 آپ دیکھ لیں، صاف صاف چاد ہے، یعنی جب تم نے ان سے فائدہ اور تمتع حاصل کیا یعنی متاع کیا تو ان کی اجرت یعنی مہر معین ان کو فوراً ادا کر دو، کیونکہ یہ فرض واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا حکم ابد تک واجب العمل ہے جب تک خود قرآن میں اس کا کوئی ناسخ نہ پائے جائے۔ چونکہ اس موضوع میں کوئی ناسخ نہیں آیا، لہذا یہ حکم محکم ہمیشہ کے لیے باقی اور برقرار ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت نکاح دائمی سے کیوں مربوط نہیں ہے، جبکہ انہی آیتوں کے ذیل میں آئی ہے اور حکم دے رہی ہے کہ ان کی اجرت اور مہر ادا کیا جائے۔ دیکھیے شیخ صاحب، آپ نے اپنے بیان میں بے لطفی سے کام لیا، اصطلاح کے اندر غلط مبحث کر دیا، کیونکہ آپ ہی کے بڑے بڑے علماء جیسے طبری نے تفسیر کبیر کے جزء 5 میں اور فخر الدین رازی نے تفسیر مفاتیح الغیب جلد 3 میں اور نیز اداروں نے اس آیت مبارکہ کو متاع کے بارے میں نقل کیا ہے۔ آپ کے علماء مفسرین کی تصریح کے علاوہ آپ حضرات خود ہی بخوبی جانتے ہیں کہ پورے سورہ نساء میں اسلام کے اندر نکاح و ازدواج کی اقسام بیان کیے گئے، یعنی عقد دائمی، متاع، منقطع، ملک یمین۔ نکاح دائمی کے لیے سورہ نساء کی آیت نشان 3 موجود ہے، یعنی ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ عورتوں سے اپنی مرضی کے مطابق 2، 3 اور 4 تک نکاح کرو، لیکن اگر اس کا ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو صرف ایک پر اتفاق کرو، یا پھر جو تمہاری کنیزی میں ہو۔ ملک یمین اور کنیزوں کے بارے میں ارشاد ہے، یعنی تم میں سے جس شخص کو اتنی قدرت اور استطاعت نہ ہو کہ پارسا اور مومنہ عورت کے ساتھ نکاح کر سکے تو ان جوان عورتوں میں سے جو تمہاری ملکیت اور کنیزی میں ہو اپنی زوجیت میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تم میں سے ایک دوسرے سے ہے، پس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور ان کے مہر خوبی کے ساتھ ادا کرو۔ اور متاع یا عقد منقطع کے سلسلے میں آیت موجود ہے، نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت نکاح دائم سے متعلق ہے۔ لازم آتا ہے کہ ایک ہی سورے میں دائمی نکاح کا حکم 2 مرتبہ دہرایا گیا، اور یہ چیز قاعدے کے خلاف ہوگی، اور اگر متاع کے لیے نازل ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مستقل اور جدید حکم ہے۔ دوسرے صرف شیعہ بھی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ عقد متاع اسلام میں رائج اور مشروع تھا، اور صحابہ کرام خود رسول اللہ کے زمانے میں اس ہدایت پر عمل کرتے تھے۔ اگر یہ آیت نکاح کے لیے ہے تو آیت متاع کون سی ہے جس کے عام طور پر مسلمان قائل ہے؟ بس قطعاً آیت متاع یہی ہے جس کا خود آپ کے مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کو ثابت کیا ہے۔ یہ کہ اس کے لیے کوئی ناسخ آیت نہیں آئی، جیسا کہ خود آپ کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ اب حلت متاع پر اہل سنت الجماعت کے روایات بھی ملاحظہ کر لیں۔ من جملہ صحیح بخاری اور مسند امام احمد ابن ابو حنبل میں ابو رجاء سے بسند عمران ابن حسین منقول ہے، انہوں نے کہا کہ آیت متاع کتاب خدا میں نازل ہوئی، پس ہم رسول اللہ کے دور میں اس پر عامل تھے اور اس کی حرمت پر نہ کوئی آیت نازل ہوئی نہ رسول خدا عزیز نے مرتے دم تک اس کی ممانعت کی، صرف ایک شخص نے خود اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ بخاری کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ شخص عمر ہیں۔ سننا ہے شیخ صاحب آپ نے؟ اور صحیح مسلم میں باب نکال متاع، پورا ایک باب ہے باب متاع، اس میں یہ روایت نقل کی ہے، یعنی ہم سے بیان کیا ہے حسن حلوائی نے کہ ہم سے بتایا عبد الرزاق نے کہ ہم کو خبر دی ابن جریح نے، کہا عطا نے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری عمرہ کے لیے مکہ آئے
ہم ان کی خیام گاہ پر گئے، لوگوں نے ان سے مختلف باتیں دریافت کی، یہاں تک کہ متاع کا ذکر آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم رسول کے زمانے میں ابو بکر و عمر کے عہد میں متاع کرتے تھے۔ نیز اسی کتاب کے جزء اول صفحہ 467 میں باب المتاع میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو نضرہ کی سند سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس تھا، ایک شخص وارد ہوا، یعنی اس نے کہا ابن عباس اور ابن زبیر کے درمیان دونوں متاعوں کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی متاع نساء اور متاع الحج۔ پس جابر نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے دور میں دونوں کو بجا لائے، پھر عمر نے اس کی ممانعت کی، جس کے بعد یہ نوبت نہیں آئی۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند جزء اول کے صفحے 25 پر ابو نضرہ سے روایت کرتے ہیں، اور روایت جابر سے بھی نقل کرتے ہیں دوسرے موقع پر، اور کہا کہ ہم رسول اللہ اور ابو بکر کے زمانے میں ایک مٹھی خرما اور آٹے پر متاع کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عمر نے عمرو بن حریث کے بارے میں اس کو منع کیا۔ حمیدی نے جمع بین الصحیحین میں عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ رسول خدا کے زمانے میں متاع کرتے تھے، یہاں تک کہ جب عمر کی خلافت قائم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے جو چاہتا تھا حلال کر دیتا۔ اب ان کی رحلت ہو چکی اور قرآن اپنی جگہ پر باقی ہے، پس تم حج یا عمرہ شروع کرو تو اس طرح ختم کرو کہ جس طرح خدا نے فرمایا، اور متاع سے توبہ کرو۔ جس شخص نے متاع کیا اس کو میرے سامنے لاؤ، میں اس کو سنگسار کروں گا، یہ عمر نے اعلان کیا۔ آپ کی معتبر کتابوں میں ایسے اخبار کثرت سے منقول ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ عہد رسول میں متاع عام طور پر رائج اور مشروع تھا۔ اصحاب اس پر عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ عمر نے اس کو اپنی خلافت کے دور میں حرام قرار دیا۔ ان روایتوں میں علاوہ اصحاب وغیرہ کی ایک جماعت جیسے ابن ابی کعب، ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، سعید ابن جبر اور صدی وغیرہ نے آیت متاع کو اس طریقے سے پڑھا، یعنی پس جب تم ان سے متمتع اور بہرہ مند ہوئے، یعنی متاع کیا، تو اس مدت تک جو مقرر کی گئی تھی کی۔ چنانچہ علامہ جائے زمخشری نے کشاف میں ابن عباس سے بطریق ارسال مسلمات نقل کیا، اور نیز محمد ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر کبیر، اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر مفاتیح الغیب جلد 3 میں اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں، اور امام نودی نے شرح صحیح مسلم میں باب اول باب متاع، اور قاضی ایاز کا قول نقل کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کاتب وحی اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے۔ امام فخر الدین رازی نے ابن ابی کعب اور ابن عباس کا قول نقل کیا، یعنی سب نے یہ کہا کہ امت نے اس قرات میں ان دونوں کا انکار کیا، پس جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کے صحیح ہونے پر اس طرح اجماع قائم ہو چکا۔ پھر بعض والے اور احمد جواب دیتے ہیں، یعنی یہ قرات یقیناً اس دلالت پر کرتے تھے کہ متاع شرعاً جائز تھا، اور ہم اس بارے میں کوئی نزاع نہیں رکھتے کہ متاع عہد رسول میں مشروع تھا اور اصحاب اس کو کیا کرتے تھے۔ شیخ صاحب اب آپ بتائیے، اتنی دلائل کے بعد آپ کیا کہتے ہیں متاع کے متعلق؟ آپ کی دلیل عدم نسخ پر کیا ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں تو جائز تھا لیکن بات کو منسوخ نہیں ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ عدم نسخ اور اس بات کے دلائل بہت ہے، یہ حکم اب بھی اپنے شرعی جواز پر باقی ہے۔ عام عقلوں کے لیے ساری دلیلوں سے زیادہ قرین قیاس دلیل ہے، جس سے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ متاع عہد رسول سے لے کر اوسط خلافت عمر تک عام طور پر جائز و مشروع تھا، اور یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ علاوہ ازیں مذکورہ بالا روایات جیسا کہ میں نے پیش کی ہے، صحابہ کرام کی سیرت و عمل کے خود خلیفہ عمر کا قول ہے کہ جس کو آپ کے علماء نے عمومیت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ بالائے منبر کہا کہ رسول کے زمانے میں 2 متع جائز تھے، میں ان دونوں کو حرام کرتا ہوں، اور جو شخص ان پر عامل ہوگا اس کو سزا دوں گا۔ بتائیے شیخ صاحب۔ قبلہ و کعبہ، آپ کا فرمانا بجا ہے، لیکن
میں نے عرض کیا کہ رسول خدا کے زمانے میں اول بہت سے ایسے احکام رائج تھے جو بعد میں منسوخ ہو گئے، چنانچہ یہ مطابی شروع میں جائز تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ شیخ صاحب، چونکہ دین کی بنیاد اور اساس قرآن مجید پر ہے، لہذا جو حکم قرآن کے اندر نافذ ہو اس ناسخ بھی قرآن کے اندر اور زبان خاتم الانبیاء سے موجود ہونا ضروری ہے۔ آپ اب فرمائیے کہ قرآن مجید میں کس مقام پر یہ حکم منسوخ ہوا ہے، بتائیے۔ ضرور ہم بتائیں گے، آپ گوش قلب سماعت فرمائیے۔ سورہ مومنون کی بات کر رہا ہوں میں، آیت نمبر 6، اور اس کی ناسخ ارشاد ہوتا ہے کہ سوائے اپنے بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جن پر مالکانہ قبضہ ہے اور کسی پر تصرف جائز نہیں ہے، بس ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ اس آیت میں حلال ہونے کے 2 سبب قرار دیے گئے ہیں، ایک زوجیت اور دوسرے ملک یمین کے ذریعے قبضہ، لہذا اسی آیت کے دلیل سے متع منسوخ ہو چکا ہے۔ اب یہ میرا قرآن مجید کی آیت سے استدلال ہے، اور آپ اس منتظر ہوں کہ اس کے متعلق کیا جواب عنایت فرمائیں۔ شیخ صاحب، اس آیت میں متع کے منسوخ ہونے پر کوئی دلالت نہیں ہے، بالکل کوئی دلالت ثابت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کی تائید ہے، اس لیے کہ مطابق زوجیت کے حکم میں ہے۔ ممتوعہ عورت مرد کی حقیقی زوجہ ہے، اگر ممتوعہ حقیقتاً بیوی نہ ہوتی، خداوند عالم آیت میں یہ حکم نہ دیتا کہ ان کا حق کا مہر ادا کرو۔ علاوہ اس مفہوم کے سورہ مومنون مکی ہے اور سورہ نساء مدنی ہے، ظاہر ہے کہ مکی صورتیں مدنی صورتوں پر مقدم ہے، پس یہ آیت ناسخ کیوں کر بن سکتی ہے جبکہ آیت متعلق قبل نازل ہوئی؟ کیا ناسخ منسوخ سے پہلے ہی آ گئی؟ قطع نظر اس سے کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود کاتب وحی، جابر ابن عبداللہ انصاری، سلمہ ابن کوہ، ابو ذر غفاری، صبرت ابن محبت، عقو ابن عبداللہ، عمر ابن حسین وغیرہ کا اکابر صحابہ و تابعین نے اس کے عدم نسخ کا حکم دیا ہے۔ آپ کے بڑے بڑے علماء نے بھی صحابہ کی پیروی میں اس کے منسوخ نہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ مثلاً علامہ جائز زمخشری نے تفسیر کشاف میں جس مقام پر جراحت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کرتے ہوئے آیت متع محکمات قرآن مجید میں سے، وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہوئی ہے آیت متع۔ نیز امام مالک نے متع کے مشروع و جائز ہونے اور منسوخ نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ملا سعد الدین تفتزانی نے شرح مقاصد میں، برہان الدین حنفی نے ہدایہ میں، اور ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اور دوسروں امام مالک کا قول اور فتویٰ نقل کیا ہے، یعنی متع جائز ہے اس لیے کہ شرعاً جائز ہے اور مباح ہے، اور ابن عباس سے اس کی علت مشہور ہے۔ ان کے اصحاب میں سے یمن و مکہ کے زیادہ تر لوگوں نے اس کی مطابقت کی اور دوسرے مقام پر کہا وَجَائِزٌ لَعَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا، یعنی متع جائز ہے اس لیے کہ مباح تھا اور اپنے حلال و مباح ہونے پر قائم ہے جب تک اس کا ناسخ ظاہر نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ 179 ہجری تک، یعنی جب تک امام مالک کا انتقال ہوا ہے، اس وقت تک نسخ کے متع کے دلائل ان کے سامنے نہیں آئے۔ ظاہر ہوا کہ یہ سب کچھ متاخرین کی ایجاد ہے تاکہ خلیفہ عمر کے قول میں جان پیدا کی جائے، اور آپ کے بزرگ مفسرین جیسے زمخشری، بغوی، امام سالبی وغیرہ ابن عباس اور کبار صحابہ کے عقیدے پر گئے ہیں اور علت اور جواز متع کے قائل ہوئے۔ کیونکہ ممتوعہ عورت کے لیے وراثت، طلاق، عدہ اور نفقے کی شرائط زوجیت نہیں ہے، لہذا وہ حقیقی زوجہ نہیں ہو سکتی۔ شیخ صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ تنفر اور بدزنی کی وجہ سے آپ نے شیعوں کی فقہی کتابوں کا پورا مطالعہ نہیں کیا، ورنہ آپ دیکھتے کہ ممتوعہ عورت میں زوجیت کے سارے آثار موجود ہیں سوائے ان چیزوں کے جو دلیل کے ساتھ خارج ہو جائے۔
پھر آپ اس قسم کا اشکال قائم نہ کر۔ دوسرے یہ کہ متع نکاح مسلم کی ایک حیثیت ہے جس پر تحقیق کے ساتھ زوجیت صادق آتی ہے، البتہ امت کی سہولت و آسانی اور حرام کاری سے محفوظ رہنے کے لیے ازراہ لطف و کرم اس کے بعد شرائط و تکلفات حذف کر دیے گئے۔ غور سے آپ یہ جملے سنیں شیخ صاحب۔ اس کے علاوہ جہاں تک شرائط کا سوال ہے، اول تو یہی ثابت نہیں ہے کہ وراثت کوئی زوجیت کا لازمی جز ہے، کیونکہ اکثر عورتیں زوجہ ہونے کے باوجود شوہر کا ورثہ نہیں پاتی، جیسے کتابیہ، ناشزہ، نافرمان اور اپنے شوہر کی قاتل عورت جو بیوی کہلاتی ہے لیکن وراثت سے محروم ہے۔ تو دوسرے زن ممتوعہ کا حق وراثت سے محروم ہونا بھی قطعی طور سے معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ فقہا کے فتوے اس بارے میں مختلف ہے، جیسا کہ آپ کے یہاں بھی مسائل احکام میں کافی اختلاف۔ تیسرے علماء امامیہ کا اس پر اجماع ہے کہ ممتوعہ بیوی کو بھی عدہ رکھنا چاہیے اور اس کی کم سے کم مدت 45 روز مقرر کی گئی۔ اگر شوہر مر جائے یا 4 ماہ 10 دن کا عام عدہ وفات رکھیں تاکہ مدخولہ یا غیر مدخولہ یا آئسہ ہو یا غیر یائسہ۔ چوتھے حق نفقہ بھی زوجیت کی لازمی شرطوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ بہت سی عورتوں ایسی ہے جو زوجیت کے اندر ہونے کے بعد بھی نفقے کی مستحق نہیں ہوتی، جیسے ناشزہ، کتابیہ اور شوہر کی قاتل۔ 5ویں مدت کا پورا ہونا اس کی طلاق ہے۔ اس طرح اگر درمیان میں شوہر اس کی مدت بخش دے تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ بس یہ جتنے شرائط آپ نے گنوائے ہیں ان میں سے کسی کے اندر کوئی وزن موجود نہیں ہے، چنانچہ شیعوں کے مایہ ناز عالم علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے آپ کی اکابر علماء کے مقابلے میں ان کی تردید میں انہی دلائل کو انتہائی مکمل اور مفصل طریقے پر پیش کیا، جن کو میں نے تنگی وقت کی وجہ سے مختصراً کر دیا۔ اگر کوئی شخص پوری تفصیل اور تحقیق کا خواہش مند ہو تو علامہ ہلی کی کتاب مباحثات سنیہ و معارضات نصیریہ اور دوسرے تالیفات کی طرف رجوع کرے۔ آئے شریفہ سے قطع نظر حدیثیں بھی کثرت سے وارد ہیں کہ متع کا حکم رسول خدا کے زمانے میں منسوخ ہو گیا تھا۔ شیخ صاحب مہربانی کر کے بیان بھی فرمائیے کہ حکم نسخ کہاں وارد ہوا ہے؟ اختلاف کے ساتھ نقل ہوا ہے، بعض کا قول ہے کہ فتح خیبر میں، بعض کہتے ہیں کہ فتح مکہ، اور بعض روایتیں ظاہر کرتی ہے کہ حجۃ الوداع میں، بعض کا بیان ہے کہ تبوک میں، اور بعض دوسرے لوگوں نے بتایا کہ حکم نسخ عمرۃ القضاء میں نازل ہو۔ اب کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں، بتائیں آپ۔ شیخ صاحب یہی عقیدے کا اختلاف ہے۔ روایتوں کا تناقض اور تعارض اس بات کی پوری دلیل ہے کہ ایسا کوئی حکم آیا ہی نہیں، اور ایسے اخبار پر اعتماد بھی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کے برعکس آئے ستہ، جمع بین الصحیحین، جمع بین الصحاح ستہ اور مسند وغیرہ جیسی آپ کی معتبر کتابوں میں کبار صحابہ سے کثرت کے ساتھ ایسی روایتیں منقول ہے جو زمانے خلافت عمر تک اس آیت کے منسوخ ہونے کا ثبوت دے رہی ہے۔ سارے دلائل سے واضح تر دلیل تو یہی ہے کہ آپ کے شیوخ کا اکابر علماء نے خود خلیفہ عمر کا یہ قول نقل کیا کہ اگر نسخ کا کوئی حکم آیت یا حدیث اور ارشاد پیغمبر کی صورت میں موجود ہوتا تو خلیفہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اس ہدایت کے مطابق رسول اللہ دے گئے ہیں جس پر قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے، جو شخص مطاع کرے گا میں اس کو منسوخ و ممنوع اور حرام فعل کا مرتکب ہوگا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دلوں کو متاثر اور مرغوب کرنے کے لیے یقیناً اس قسم کا بیان زیادہ کارآمد ہوتا، نہ کہ بجائے اس کے یہ کہتے کہ 2 متے جو رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھے میں ان کو حرام کرتا ہوں۔ اگر آپ کا دعویٰ صحیح ہو تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو حرام کرتا ہوں؟ اور اسی مطلب کی صراحت اور روایت بھی کرتی ہے امام احمد ابن حنبل مسند میں ابو بہار سے، اور اس نے عمران ابن حسین سے نقل کیا ہے، یعنی آیت متع قرآن مجید میں نازل ہوئی اور ہم رسول اللہ کے عہد میں اس پر عامل تھے،
بس نہ اس کو منسوخ کرنے کے لیے کوئی آیت اتری، نہ پیغمبر اکرم نے اپنی وفات تک اس کے لیے کچھ منع کیا۔ نیز عمران ابن حسین کی اس روایت میں بھی جو پہلے عرض کر چکا ہوں اس کی وضاحت موجود ہے کہ متاع کی ممانعت نہ قرآن میں ہے نہ پیغمبر کی زبان میں۔ کافی دلائل اس موضوع پر میں دے چکا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ خلیفہ اول نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ان کا یہ عمل خلاف آیات قرآن و حدیث رسول اور عمل کبار صحابہ نہیں تھا؟ جی، یہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول خود مسلمانوں کے لیے ایک زبردست سند ہے جس کی ان کو پیروی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر خلیفے نے رسول خدا سے سنا نہ ہوتا تو نقل نہ کرتے۔ یہ بات ہے، دیکھیے حقیقت، اس پر غور کریں ہم۔ شیخ صاحب ایک نقطہ سنج اور انصاف پسند عالم سے بہت بعید ہے کہ محض خلیفہ عمر کی والہانہ محبت و عقیدت میں اس قسم کی تقریر کرنے لگیں، اس لیے کہ ہر کام میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ حضرات، اپنے اس بیان پر کہ خلیفہ کا قول مسلمانوں کے لیے ایسی مضبوط سند ہے کہ اس کی پیروی ضروری ہے، تو ذرا گہری نظر ڈالیے۔ میں نے تو جہاں تک آپ کی صحیح و معتبر کتابوں کا مطالعہ کیا، ایک روایت بھی ایسی نہیں دیکھی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ عمر ابن خطاب کا قول سند ہے یا مسلمانوں پر اس کی پیروی لازم ہے۔ البتہ آپ کی معتبر کتابوں میں ایسی متواتر اور معتبر حدیثیں بھری پڑی ہے کہ اطرت طاہرہ رسالت کی پیروی کرنا واجب ہے، بالخصوص اس عالی منزلت خاندان کی فرد اکمل امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی، جیسا کہ ان میں بعض اخبار کی طرف گزشتہ شبوں میں روایت کیا جا چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام اطرت اہل بیت نے اس کی منسوخ نہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ رہا آپ کا یہ فرمانا کہ اگر خلیفہ نے بارگاہ رسالت سے اس کی حرمت کو سنا ہوتا تو بیان نہ کرتے، تو اس میں بہت سے اشکال ہے۔ اگر خلیفہ عمر نے رسول اللہ سے ایسے نسخ کو سنا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ ہاں حضرت کے زمانے سے اپنے دور حکومت تک کبھی تو کہے ہوتے، بالخصوص جس وقت دیکھتے کہ کبار صحابہ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو نہیں عن المنکر کے عنوان سے بھی ان کا فرض تھا کہ جا کر لوگوں کو بتا دیتے یہ عمل منسوخ ہے، لہذا اس کا ارتکاب نہ کرو۔ آخر کیوں نہیں بتایا اور نہیں عن المنکر کیوں نہیں کی؟ دوسری یہ کہ حکم رسول کی ہدایت سے امت میں پھیلا ہو اس کا ناسخ بھی حضرت ہی کے ذریعے شائع ہونا چاہیے۔ چنانچہ علم اصول میں معین ہے کہ بیان میں وقت ضرورت سے تاخیر جائز نہیں ہے۔ آیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ جو حکم ساری امت میں شائع ہو چکا ہو، پیغمبر اس کے منسوخ ہونے کا ذکر سوا عمر کے اور کسی سے نہ کرے، اور عمر بھی کسی سے نہ کہے، یہاں تک کہ اپنی خلافت کے آخری دور میں ایک خاص شخص کی مخالفت میں سیاسی طور پر اس کی حرمت کا اعلان کرے؟ کیا اس ساری مدت میں جب امت بقول آپ کے اس منسوخ حکم پر عمل پیرا ہو رہی تھی، اس کے سر کوئی ذمہ داری نہ تھی اور اس کا یہ طریقہ خلاف شرع نہیں تھا؟ اگر متاع پیغمبر کے زمانے میں منسوخ ہو چکا تھا اور عمر نے بھی اس کو حضرت ہی سے سنا تھا، تو ضرورت تھی کہ بیان کرتے وقت اس حکم کو حضرت سے منسوب کرتے، کہتے کہ پیغمبر نے فرمایا، یہ نہیں کہتے کہ میں اسے حرام کرتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو مستقل آپ کو بیان کر دی گئی آپ کے معتبر کتابوں کے ذریعے، ارشاد پیغمبر کے ذریعے اور قرآن مجید کے ذریعے۔ اب مجتہد کے متعلق جو آپ بتا رہے ہیں اس کے کیا آپ کہیں گے؟